قال یا رسول اللہ. اب دیکھیے جب لوگوں پہ مشکل وقت آتا تھا تو کیسے دعائی دیتے تھے. اب یہ اللہ کو چھوڑ کے نہیں آئے. آج اگر کوئی یا رسول اللہ کہتے تو کہتے اللہ کو چھوڑ دیا تم نے. نبی کی توحید سمجھیے. نبی کی توحید کیا تھی؟ یعنی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ بھائی جاؤ اللہ سے دعا مانگو. مجھ سے کیا کہہ رہے ہو؟ میں کون ہوں اور میں کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے. صحابہ نے دیکھا تھا نا, اس لیے صحابہ تو انکار کر ہی نہیں سکتے تھے ان چیزوں کا. یہ تو بعد میں ہوئی ہیں باتیں. وہ کہتے ہیں ایسے اللہ کے نبی کا ہاتھ گھومتا تھا ایسے, اور بادل اتنا ہی اتنا جو ہے وہاں سے کٹتا چلا جاتا تھا. اب آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد باب رفع الیدین فی الخطبہ. اب یہ باب باندھا اور اس میں ایک مسئلہ نکالا, اور وہ یہ کہ خطبے کے دوران ہاتھوں کو اٹھانا, ہاتھ اٹھانا. اب یہ کیسے ہوا؟ اس سلسلے میں حدیث لائے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. اچھا, اور چونکہ حدیث ایک ہی ہے, جیسے میں نے کہا کبھی مختصر کبھی طویل بیان کرتے ہیں, تو میں اس کا طویل جو حصہ ہے وہ لے رہا ہوں, اور وہ دوسرے باب کے اندر آ گیا, اور وہ باب ہے باب الاستسقاء فی الخطبۃ یوم الجمعۃ, یعنی خطبے میں بارش طلب کرنا جمعے کے دن. تو چونکہ دونوں کام ایک ساتھ ہوئے, بارش طلب کی آپ نے اور ہاتھ اٹھا کے کی, تو اس لیے آپ نے باب الگ الگ باندھے مگر حدیث ایک ہی ہے, اور وہاں مختصر کر دیا, یہاں پوری تفصیل سے بیان کی. اور وہ یہ ہے, فرمایا حضرت ابو طلحہ حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں, فرماتے ہیں اصابت الناس سنۃ علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو قحط پہنچا, خشک سالی, بارشیں بند ہو گئیں, قحط پڑ گیا. فبین النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فی یوم جمعۃ, تو جس وقت آپ جمعے کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے, قام اعرابی, تو ایک اعرابی کھڑا ہوا, ایک اعرابی کھڑا ہوا, اللہ فقال یا رسول اللہ. اب دیکھیے جب لوگوں پہ مشکل وقت آتا تھا تو کیسے دعائی دیتے تھے. اب یہ اللہ کو چھوڑ کے نہیں آئے. آج اگر کوئی یا رسول اللہ کہتے تو کہتے ہیں اللہ کو چھوڑ دیا تم نے. اللہ کے نبی اور اللہ کی ذات میں کوئی دوری ہے؟ وہی تو ہے در, وہی راستہ تو ایک ہی ہے. اور معاذ اللہ نبی کو کون ایسے مانتا ہے کہ خدا کو چھوڑ دوں گا نبی کو مانوں گا؟ یہ تو آج تک نہیں ہوا. ہاں ایسا تو ہوا ہے, بتوں کو مانوں گا نبی کو نہیں مانوں گا, خدا کو نہیں مانوں گا. اپنے بھگوانوں کو مانوں گا, خدا کو نہیں مانوں گا. یہ تو ہوا, یہ شرک ہے. لیکن اللہ کے نبی کو کب نبی خدا کے سامنے لایا گیا اور خدا سے مقابلہ کروایا گیا؟ ایسا کبھی نہیں ہوا. اور لوگوں نے ہمیشہ جب اللہ کے نبی کی طرف دیکھا ہے تو یہی سمجھ کے کہ باخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر. انہوں نے تو بتایا خدا کا دروازہ کون سا ہے, انہوں نے تو بتایا خدا جو سچا خدا ہے وہ کون ہے, انہوں نے تو بتایا خدا سے ملنے کا طریقہ کیا ہے, اور یہی تو ہیں جو خدا کے سب سے زیادہ قریب ہیں. تو اس لیے یہ دوری کیسی؟ تو دیکھیے اب بارش بند ہو گئی اور لوگ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ کرم کیجئے. حضور بارش بند ہو گئی. اور اللہ کے رسول نے بھی یہ نہیں فرمایا. آج کل کی توحید والی بات, جو آج کل کی خود ساختہ توحید, نبی کی توحید سمجھیے. نبی کی توحید کیا تھی؟ یعنی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ بھائی جاؤ اللہ سے دعا مانگو. مجھ سے کیا کہہ رہے ہو؟ میں کون ہوں اور میں کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے, جاؤ جا کے اللہ سے دعا مانگو. تو آپ نے ایسی بات تو نہیں فرمائی نا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں خدا رسول کا مقابلہ جو نہیں ہے. یہاں ایک ہی بات ہے کہ جب یہاں آ گئے تو پھر یہاں سے خدا تک ہی پہنچیں گے, خدا سے دور نہیں جائے. یہ کوئی دیوی دیوتاؤں کا دربار نہیں ہے, یہ بھگوانوں کا دربار نہیں ہے, یہ اللہ کے رسول کا دربار ہے. جو آپ کے پاس آئے گا وہ سیدھا خدا تک ہی جائے گا, اور پھر آپ خدا سے ہی عرض کریں گے. یہی ہو رہا ہے. چنانچہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہلک المال, مال ہلاک ہو گیا. حضور مال ہلاک ہو گیا. وجعل عیال, اور بچے بھوکے مر گئے, بھوک سے تڑپ رہے ہیں. فدعوا اللہ لنا, آپ اللہ سے دعا کیجیے, ہمارے لیے دعا کیجیے, آپ کیجیے. آپ دعا کریں گے تو کام ہو جائے گا, یقیناً ہوگا. فرفع یدی, اللہ کے نبی نے فوراً ہاتھ اٹھا دیے. سبحان اللہ. یہ امام بخاری بتا رہے ہیں خطبے میں ہاتھ اٹھانا ہے. اسی وقت ہاتھ اٹھا دیے. اور اصحاب کہتے ہیں وما نرا فی السماء قزعۃ,
ہم آسمان میں ایک بادل کا ٹکڑا بھی نہیں دیکھ رہے تھے، ایک ٹکڑا نہیں تھا بادل کا، ایک ٹکڑا. اور جیسے ہاتھ اٹھائے فوالذی نفسی بیدہ ما وضعہا، صحابی کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، ما وضع، حضور نے ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے حتی صار السحاب، یہاں تک کہ بادل امٹ امٹ کے آنا شروع ہو گئے. ایک ٹکڑا نہیں تھا، خوش سالی تھی. حضور کے دست اقدس ابھی نیچے نہیں آئے تھے کہ بادل امڑے ایسے اٹھے کہ امثال الجبال، پہاڑوں کی طرح بادل جمع ہو گئے، پہاڑوں کی طرح. سبحان اللہ. یہ دعا ہے. کس کی دعا ہے؟ یہ کس کی تاثیر ہے؟ اللہ نے کس کو یہ شان دی ہے؟ کس کے ہاتھوں کو یہ مقام دیا ہے کہ کائنات ایسے گردش میں آ جاتی ہے جب وہ ہاتھ اٹھ جائیں؟ کرنے والا وہی ہے، پھر سن لیں، وہی ہے وہی ہے وہی ہے، لیکن اس کی بارگاہ میں مقبول کون ہے یہ دیکھیں. ہمارے ہاتھ اٹھے تو کیا ہوتا ہے، ان کے ہاتھ اٹھے بادل جمع ہوئے پہاڑوں کی طرح، اور نظام ہی بدل گیا سارا. اور فرمایا کہ ایسی بارش ہوئی. ثم لم ينزل عن منبرہ، حضور ابھی اپنے ممبر سے نیچے نہیں اترے تھے، حتی رأیت المطر یتحادر علی لحیتہ، کہ پانی اوپر چھت سے نیچے بھی آ گیا اور خوب ٹپک رہا تھا، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک پہ پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، کیونکہ وہ چھتیں کھجور کی تھی نا، تو پانی نیچے آنا شروع ہو گیا. فمطرنا یومنا، فرماتے ہیں ہم اس دن خوب برسائے گئے. ومن الغد، اگلے دن بھی خوب برسائے گئے. ومن بعد الغد، پرسوں اگلے دن بھی خوب برسائے گئے. والذی یلی، اس کے بعد بھی خوب برسائے گئے. یعنی بارش رکی ہی نہیں، ایسی برسی کہ پھر وہ برستی چلی گئی. حتی الجمعۃ الاخری، یہاں تک کہ اگلا جمعہ ہی آ گیا. پورے 7 دن بارش نہیں رکی. 8واں دن آ گیا. فقام ذالک الاعرابی، وہی اعرابی پھر آ گیا، وہ جو پہلے آئے تھے، وہ پھر کھڑے ہو گئے. فقال یا رسول اللہ، پھر انہوں نے دعائی دی، یا رسول اللہ تہدم البنا، عمارتیں گرنا شروع ہو گئی. وغرق المال، مال غرق ہونا شروع ہو گئے. پہلے مال اس سے ہلاک ہو رہے تھے خوش سالی سے، اور اب مال ڈوب کر ہلاک ہونا شروع ہو گیا، اتنا پانی آ گیا. فد اللہ لنا، اللہ کے رسول اب ہمارے لیے دعا فرمائیں. فرفع یدئی ہے، تو پس حضور نے پھر ہاتھ اٹھا دیا. یہ نہیں فرمایا کہ تم نے کیا مذاق لگا رکھا ہے، بار بار آتے ہو تو میں دعائیں کرتا رہوں، ایک دفعہ ہو گئی، 2 دفعہ ہو گئی، تو آپ نے پھر ہاتھ اٹھا دیا. جب بھی لوگوں نے سوال کیا حضور نے اس طرح عطا فرما دیا. اور اللہ نے وہ جو اعلیٰ حضرت نے کہا نا کہ رحمت بانٹتا جس سبز وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. منشی رحمت کا مطلب رحمت کو پیدا کرنے والا، منشی عربی کا لفظ ہے یہ، رحمت کو پیدا کرنے والا. یعنی جہاں جہاں رحمت عالم جاتے تھے اور جس جس پہ توجہ فرماتے تھے، وہ ذات حق اس کے لیے رحمت لکھتی چلی جاتی ہے. جس کے لیے ہاتھ اٹھا دیں اس کے لیے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے. جس کو اوکے فرما دیں وہاں سے پھر اس کا کام بنتا چلا جاتا ہے. یہ شان ہے. دیکھیں تو صحیح، یہ میں ایسے اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حدیث بھری پڑی ہے. اور پھر قرآن میں بھی تو ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. آپ مانگتے تھے اللہ دیتا تھا. چنانچہ یہاں پر بھی ایسے ہی ہوا جناب. پھر اس کے بعد بارش کا روکنے کی دعا مانگی گئی، اور آپ نے یوں کہا اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے ارد گرد برسا اور ہم پر نہ برسا. فما یشیر بیدہ الی ناحیۃ من السحاب الا انفجرت، صحابہ نے دیکھا تھا نا، اس لیے صحابہ تو انکار کر ہی نہیں سکتے تھے ان چیزوں کا. یہ تو بعد میں ہوئی ہیں باتیں. وہ کہتے ہیں ایسے اللہ کے نبی کا ہاتھ گھومتا تھا ایسے، اور بادل اتنا ہی اتنا جو ہے وہاں سے کٹتا چلا جاتا تھا. جس سمت میں انگلی گھومتی تھی اسی سمت میں بادل وہاں سے ہٹتا تھا، اور بیچ میں پورا ایک شکاف بن گیا. الن فجرت، وہاں سے کھل گیا بادل. وسارت المدینہ تو مثل الجوبت، اور مدینہ ایسے ہو گیا جیسے کوئی حوض کی مانند ہو گیا، جیسے حوض بیچ میں ایسی ہوتی نا گول، اس طرح کھلا ہوا تھا آسمان پہ. اور باقی چاروں طرف جیسے آپ نے دعا مانگی بارش ہو رہی تھی، پہاڑوں پہ بارش ہو رہی تھی، مدینے میں بارش نہیں ہو رہی تھی. جو جو لفظ آپ نے ادا فرمایا اللہ نے ویسے ویسے پورا کر دیا، اور جیسے جیسے انگلی گھومتی گئی ویسے ویسے بادل ہٹتا چلا گیا. سبحان اللہ، یہ آپ کی تاثیر. اور وسارت المدینہ تو مثل الجوبت،
وسال الوادی کنات و شہرن، اور فرمایا حدیث میں اب یہ ہے کہ وادی کنات جو ہے وہ 1 مہینے تک بہتی رہی، یعنی اتنی بارش ہوئی اطراف میں. ولم یج احد من ناحیۃ الا حدث بالجود، اور اطراف سے کوئی بھی جب آتا تھا تو یہی بتاتا تھا بھائی بڑی بارش ہو رہی ہے، بڑی بارش ہو رہی ہے. تو مطلب اطراف میں ہوئی اور مدینے میں پھر رک گئی، اور اس طرح مدینے کے لوگوں کو سکون ملا. اب پہاڑوں پہ بارش نقصان نہیں دیتی آپ کو، اس کا فائدہ نیچے آ جاتا ہے اور نقصان اوپر ہی رہ جاتا ہے. پہاڑوں میں بارش ہوتی رہی اور نیچے جو ہے ندیاں بہتی رہیں، اور ہریالی بھی اس کے ذریعے ہوتی رہی، جانوروں کا خوراک چارہ سب، اور زمین کو بھی پانی ملتا رہا، گرمی بھی دور ہوتی رہی. یہ سب رحمت ہی رحمت بن گیا سارا ماحول آپ کی اس دعا کے طفیل میں.